ایک یہ شرک ہے. دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا. یہ شرک اصغر ہے. یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے. اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری. ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں, اللہ کو خدا نہیں مانتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے. خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے, شراب پینے کا, چل بھائی پی لیتے ہیں. خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی چوری. خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں. تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو, آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ کا ایک باس بھی ہے. باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا. آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے. وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں, میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا. آپ کیا سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے, ایک کپ آپ پیئیں گے, ایک کپ میرا تو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں. لیکن سر آپ میرے باس ہیں. باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے. اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ, اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا, آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا. آپ بریانی لے کر آ گئے. باس کہہ رہے ہیں میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا. آپ کہہ سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا, نہاری تو رات میں نے کھائی ہے, مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, میرا دل چاہ میں کھا لوں, تو رات تو میں کھا چکا ہوں, اب میں کیا کھاؤں گا؟ بریانی. باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جا, یہی کہے گا نا, یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے, یہ تکلف نہ کیا کر. تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, غلامی کے لائق صرف اللہ ہے. اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں؟ اپنی. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو, میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے پرانے دوست آئے, بڑے پکے نمازی تھے, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو, کہنے 4 پڑھ رہا ہوں, 5 بھی نہیں ہو پا رہی, فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکیج ہے فجر کا آپ کے پاس, کوئی معاف کروا لیا. کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے, کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے, 5 بجے, چھوڑے انٹرویو کو, ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ, کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی؟ بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے بہتر. جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے, اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی یہ صرف اللہ ہے, کسی کو نہیں مانتا, ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو, میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی, وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار, یہ کوئی طریقہ؟ بولو, یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں. یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو. ایسی جاب پہ 100 دفعہ لعنت. پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے, لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھے. تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے, لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں. تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی, لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے. یعنی آپ کسی سے رزق لے بھی رہے ہو, باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو, لیکن پستول خرید کے آپ کو ماروں گا میں, تو ابا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں. دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے. تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے. اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے, ہر رکوع میں, ہر سپارے میں, بار بار. میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے, تم ختم بولو نہیں ہوتے, تم فنش نہیں ہوتے, روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں. ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں